سفر ہجرت درپیش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سکونت ترک کر کے یثرب کے بخت کو جگانے کے لیے روانہ ہوئے اور اس غیر معروف بستی کو شہرت بخشنے کے لیے صحرائی علاقہ کو عبور کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام عامر بن فہمیر کو ہمراہی کا شرف حاصل ہے۔ ایک بدو عورت کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام معبد ہے۔ ان اجنبی راہگیروں نے اس عورت کو کہا، اگر تمہارے پاس کچھ دودھ یا گوشت ہو تو اسے قیمہ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ معبد نے کہا، اگر میرے پاس کچھ کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں باز مسرت تمہاری میزبانی کی سعادت حاصل کرتی۔ ہمیں تو قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمہ کے ایک گوشے میں ایک بکری دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکتی اور یہیں کھڑی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دو تو ہم دودھ دھو لیں اس کا۔ عورت نے کہا، اگر اس کے پاس کچھ دودھ ہے تو دھو لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لے کر اس کو دھونا شروع کر دیا۔ اس بوڑھی بکری سے اتنا دودھ نکلا کہ سب خوب سیر ہو کر پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے دھویا تو اس عورت کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ جب اس کا خاوند دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کو واپس آیا تو خیمہ میں ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھنے لگا اپنی بیوی سے، یہ دودھ کی نہر کہاں سے بہہ نکلی؟ گھر میں تو کوئی ایسا جانور تھا ہی نہیں۔ اس عورت نے کہا، نہیں، لیکن ایک بابرکت ہستی یہاں سے گزری ہے، اس کا سب فیضان ہے۔ اسے سارا واقعہ اپنے خاوند کو سنایا۔ خاوند نے کہا، اس بابرکت ہستی کا حلیہ بیان کرو۔ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش اور تعاقب میں قریش 400 گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے اس نورانی پیکر کی جو دلکش خوب تصویر کشی کی، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیے۔ عورت کہنے لگی، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی اور چہرہ ملیح تھا، نہ رنگت زیادہ سفید تھی، اس کو معیوب بنا رہی تھی، اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بڑا خوبرو، آنکھیں سیاہ، بڑی بڑی پلکیں، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ نور سے بارونق ہوتا، شیریں گفتار تھی، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی، نہ بیہودہ۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے ہیں، اور قریب سے دیکھنے سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے ہیں۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھ کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں کو حقیر سمجھنے لگے۔ آپ کے دو شانوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز و شادباد اور کداور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے۔ آپ کے محتوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش روئے تھے اور نہ ان کی فرمات ہی مخالف کی جاتی۔ وسیم قسیم مطلب بہت خوبصورت، ایک خاص نوعیت کے ساتھ، وہ خوبصورت جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ ہی پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ یہ صرف دنیا میں ایک ہی آیا ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیم تھے، ایک دفعہ دیکھا حسین نظر آئے، دوبارہ دیکھا پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے، 100 بار دیکھا تو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے، پھر دیکھا پیاس نہ بجھی، پھر دیکھا آگ مزید بھڑکی۔ اس کو کہتے ہیں وسیم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
कसीम, जिधर से देखो हंसी नजर आए, जहां से देखो हंसी नजर आए, जिसका हर उज़ू हंसी नजर आए, इसे कहते हैं कसीम। जिसकी हर चीज जुदा जुदा जुदा, आप कहने में फलाने की आंखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, ये लफ्ज़ बता रहे हैं जितनी आंखें खूबसूरत हैं इतना माथा नहीं, इतना नाक नहीं, इतने होंठ नहीं। कसीम किसे कहते हैं? जिसका हर उज़ू अलग अलग खूबसूरत हो। उस औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती कुछ यूँ बयान की। तू बोल तुझे कैसा बनाऊं, तेरा सरापा कैसा हो, तेरे बाल कैसे हों, हल्की मौजों की रवानी की तरह घुंघराले बाल कभी देखा नहीं। सुबह जब पानी से बादे सबा खिलती है, ऐसी हल्की हल्की बड़ी हंसी मौजें उठती हैं। ये एक अपना हुस्न रख होता है, पानी का वो आदमी को बेहिस कर देता है। जब इसकी हल्की हल्की रवानी होती है तो लतीफ़ मजाज आदमी वैसे ही पागलों की तरह बैठ के इसे देखता रहता है। तो मेरा रब क्या कह रहा, तेरे बाल ऐसे बना रहा हूँ जैसे हल्की मौजों की रवानी। ऐ मेरे नबी, तेरा माथा कैसा बनाऊं? कहा कुशादा। तेरी भवें कैसे बनाऊं? कमान की तरह गोल बारीक। तेरी पलकें कैसी बनाऊं? दराज पलकें जो हुस्न की निशानी। तेरी आँखें कैसी बनाऊं? मोटी भी हों, स्याह भी हों, सफ़ेद सुरमई भी हों, सुरमा ना लगाऊं तो भी सुरमई हूँ। आँखों में सुर्ख दौड़े हों, सफ़ेदी के साथ सुर्ख दौड़े, आँख उठे तो बिजलियाँ चमकने लगे। सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँख उठाते तो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख को नहीं देख सकता था। हुस्न का जलवा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखियों को देखते थे। जब आप भरपूर नज़र से देखें तो सिर्फ नज़रें झुका लेते थे। कोई आपको देख नहीं सकता। सिर्फ दो आदमी थे उस वक्त आपके चेहरे पर नज़र डाल सकते थे, एक अबू बकर सदीक और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे और वहाँ अम्मा हलीमा के पास थे। हबशा के यहूदियों का गुज़र हुआ। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें देखकर पूछा, ये किसका बेटा है? अम्मा हलीमा ने कहा, ये मेरा बेटा है। पूछा, ये दौड़े इसकी आंखों के वक्ती हैं या मुस्तकिल हैं? इन्होंने कहा मुस्तकिल हैं। हबशियों ने कहा, ये आने वाला नबी है। कहा, अम्मा इसे हमें दे दो, हम इसे हबशा ले जाएंगे, इसे अपनी हथेली का छाला बना के रखेंगे। कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती, मेरे पास अमानत है, मैं तो दूध पिलाने वाली माँ हूँ, असली माँ तो इसकी मक्के में है। तेज रंग रूप, तेरा रंग रूप कैसा हो, काली सफ़ेद और गुलाबी हो। तेरी दाढ़ी कैसी हो, खूबसूरत भी हो, घनी भी हो, पूरी भी हो, फैली भी हो, जिसके हुस्न की तख़य्युल में दाढ़ी को शामिल किया गया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।